مولانا جیسے 15 اگست آ رہا ہے اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، تو اس میں ہم جو اسٹارٹنگ سے ہسٹری سنتے آئے ہیں یا جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں ہم نے گاندھی اور یہ نہرو ان کا ذکر ہوا، ان کا ذکر ہے، تو مسلمان کا اس میں کیا کردار رہا، اس کے بارے میں نہ تو کوئی بات آج تک سننے میں آئی ہے اور نہ کہیں ایسا پڑھا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیجئے۔ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ ہندوستان کے اندر کن کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا تذکرہ ہندوستان کی موجودہ تاریخ کی کتابوں کے اندر سے نکالنے کا کام ہوا ہے، اور خاص طبقے کا تذکرہ باقی رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کا جو کردار ہے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ حالات بھی معلوم ہونے چاہیے جو حالات کے اس ملک کی غلامی کا سبب بنے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بادشاہ تھے یا ایک ایسی شخصیت تھے کہ مسلمان آج تک ان کا احترام اپنے دلوں کے اندر رکھتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر ان کی جگہ اپنے کو رکھ کر غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ غلطی بھی نہیں ہے وہ، اس لیے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز اس ملک کے اندر ایک تاجر کی حیثیت سے داخل ہوا تھا، ایک کمپنی تجارت کے نام پر ہندوستان لے کر آیا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے ہاں آج بھی دنیا کے الگ الگ ملکوں کی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اسی طرح اس دور میں انگریز آئے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ان سے یہاں پر کاروبار کرنے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی، لہٰذا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر وہ کمپنی یہاں آئی، اور 1601 میں وہ لوگ یہاں آئے، اور 1601 سے 1701 تک 100 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ 100 سال تک انہوں نے اپنے پاؤں جمائے یہاں پر، یہاں کی سیاست میں آہستہ آہستہ سرایت کرنا شروع کیا، انہوں نے داخل ہونا شروع کیا، اور 1701 میں جا کر 100 سال کے بعد وہ ہندوستان کی سیاست میں، علاقائی سیاست میں دخیل ہونے لگے۔ اچھا، ہندوستان، پرانا ہندوستان جو ہے وہ آج کے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ غور کریں، آج جس طریقے سے حکومتیں چلتی ہیں اور ملکوں کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، اس زمانے کا ہندوستان اس سے بالکل مختلف تھا۔ ایک بڑی سلطنت، ایک بڑی حکومت ہوتی تھی، بڑا بادشاہ ہوتا تھا جو پورے ملک کا بادشاہ تصور کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ بھی علاقائی حکومتیں ہوا کرتی تھیں جو خود مختار ہوا کرتی تھی۔ وہ ہندوستان تھا، گویا کہ اجتماعیت میں انفرادیت تھی، یعنی کہنے کو پورا ملک تھا لیکن الگ الگ بہت سی حکومتیں تھیں۔ اس کا فائدہ اس انگریز کمپنی نے اٹھایا اور علاقائی حکومتوں کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کیا۔ اگر اس موضوع پر بات کریں تو بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن آپ کے سوال کی تشنگی جبھی ہو سکتی ہے جب یہ ابتدا سے کچھ احوال بیان کیے جائیں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 1702 میں ایک شخصیت کی پیدائش ہوئی جن کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1702 میں ان کی پیدائش ہے۔
لہٰذا شاہ ولی اللہ یہ پہلی شخصیت ہے جس نے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کو کھڑے ہونے کے لیے ایک نئی راہ دی، نیا عزم دیا، اور ان کا انداز فکر تبدیل کر دیا، اور ان کی ان راہوں تک ان کو پہنچا دیا جو کہ سبب بنی اس ملک سے انگریز کے نکلنے کا۔ شاہ ولی اللہ سے پہلے کا جو ہندوستان ہے اس کے اندر علماء تو بہت ہیں، لیکن ان کے اوپر، اچھا میرا یہ جملہ نعوذ باللہ صوفیاء کرام کی شان میں گستاخی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن تصوف نے ہندوستان میں اس دور تک ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ سیاست اور ان تمام چیزوں سے علماء کا اور اہل علم کا، بزرگان دین کا کوئی واسطہ مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ اس تصوف کا اثر تھا جو شاہ ولی اللہ سے پہلے اس ہندوستان کے اندر پایا جاتا تھا۔ لہٰذا شاہ ولی اللہ نے یہاں سے سفر کیے، ارض مقدس میں رہے، مکے میں، مدینے میں، وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا، شام کے علماء سے علم حاصل کیا، فلسطین کے علماء سے علم حاصل کیا، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کے اس دین کو پھیلانے کا کام اس سرزمین پر منظم انداز میں شروع کیا۔ لہٰذا دہلی کے اندر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، اور پھر اس ادارے سے نکلنے والے افراد وہ افراد ہیں جس نے اس ملک کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا۔ تو اس لیے شاہ ولی اللہ کا تذکرہ ضروری تھا۔ تو کیا ایسا آدمی، جس آدمی نے اس ملک کے اندر انگریز کے خلاف لڑنے کی راہ دکھائی ہو، انگریز کے خلاف جانے کا طریقہ بتایا ہو، اور انگریز کو اس ملک کے اندر غاصب کی نظر سے دیکھنے کا ہنر دیا ہو، کیا اس آدمی کی قربانی اس ملک کے لیے مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ تو سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ اب ذرا میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ کا سوال جو تھا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ مسلمانوں کو آج یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی تاریخ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے میں اب ایک ایک کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ کریں گے۔ ایک شخصیت کو آپ نے تسلیم کیا کہ ہاں اس کی قربانی ہے، پھر آئیے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ 1762 میں جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو ان کے بعد ان کی مسند پر بیٹھے ہیں ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، اور اس فتوے کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کی 4 ریاستیں انگریز کے قبضے میں جا چکی ہیں، لہٰذا اب ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ یہ فتویٰ دیا ہے کس نے؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو جو آدمی مسلمان قوم کو یہ بتلا رہا ہو کہ اب یہ کام تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے، آپ اس کو قربانی میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات، اس فتوے کی وجہ سے شاہ عبدالعزیز نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اس فتوے کی بنا پر، اور جیل میں ڈالا گیا، اور جیل کے اندر جب آدمی کو ڈالتے ہیں تو عام طور پر مار پٹائی یہ سب ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے جو سزا انگریز نے متعین کی آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ان کے لیے سزا یہ طے کی گئی
کہ ایک پاؤڈر بنایا گیا چھپکلی سے، چھپکلی کے زہر سے، اور وہ پاؤڈر شاہ عبد العزیز کے جسم پر ملا گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پورا جسم اس زہر کی بنا پر پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے۔ اگر انسان کے ایک پھوڑا یا پھنسی نکل آئے تو اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، پورے جسم پر نکل آئے۔ اور اسی کے اثر سے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ لیکن انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ فیصلہ آپ کریں گے۔ اور سنیے، یہ وہ حضرات ہیں جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ فوج تھی، نہ پولیٹیکل کوئی ان کا بیک گراؤنڈ تھا، نہ یہ کسی سیاسی پارٹی سے یا کسی تنظیم سے جڑے ہوئے تھے، بلکہ یہ تو قال اللہ اور قال الرسول پڑھانے والے لوگ تھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم امت کو بتانے والے لوگ تھے۔ انہوں نے یہ قربانیاں دی، لیکن مسلح قربانیاں دینے والا، مسلح کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے بل پر انگریز کے سامنے آنے والے لوگوں میں سب سے پہلا آدمی، ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف لڑنے والا پہلا آدمی وہ ہم میں سے تھا۔ دوسرا آدمی وہ بھی ہم میں سے تھا۔ تیسرا آدمی وہ بھی ہم میں سے تھا۔ ابھی تک ہمارے علاوہ کوئی میدان میں نہیں آیا تھا۔ پہلا آدمی نواب سراج الدولہ تھے، جو بنگال کے نواب تھے، باقاعدہ میدان جنگ میں آئے ہیں، انگریز کے خلاف لڑے ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بعد دوسرا آدمی جو میدان میں آیا ہے اس کا نام ہے فتح علی سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم لوگوں نے سلطان ٹیپو کا نام بہت سنا ہے، ٹیپو سلطان، ٹیپو نام کس کوئی بھی نہیں جانتا، نام تھا فتح علی، اس کو یاد رکھیے گا۔ فتح علی سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسرا آدمی ہے جو باقاعدہ طاقت کے ساتھ انگریز کے مقابلے میں آیا، اور یہ بھی شہید ہوا ہے۔ 4 آدمیوں کا تذکرہ میں اب تک بتا چکا ہوں۔ یہ چاروں کے چاروں کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور جس سن تک یہ چاروں آئے ہیں میدان میں، مسلمان کے علاوہ اس ملک کے اندر سکھ بھی بستا تھا، اس ملک کے اندر ہندو بھی بستا تھا، اس ملک کے اندر عیسائی بھی تھا جو کہ یہیں کا تھا، اس ملک کے اندر جینی بھی تھا، اس ملک میں بودھ بھی تھا، سبھی قسم کے لوگ یہاں رہتے تھے، پارسی بھی تھے۔ کوئی میدان میں نہیں آیا۔ میدان میں آیا تو کون آیا؟ ہم آئے۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میدان میں کون آیا؟ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ لہذا چوتھا آدمی 2 بزرگ ہیں جو کسی ریاست کے گورنر یا نواب یا راجا کچھ نہیں تھے۔ وہ نواب سراج الدولہ بھی ایک علاقے کے نواب تھے، اور سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک علاقے کے امیر تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کا میدان میں آنا پھر بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ چوتھے نمبر پر جو میدان میں آئے وہ خالص اور خالص بزرگان دین تھے۔ لیکن میں نے کہا تھا شاہ ولی اللہ کی قربانی کو یاد رکھیے گا، انہی کے شاگردوں میں سے تھے، انہی لوگوں کے سلسلے سے تھے، اور انہی کی اولادوں میں سے تھے۔ پہلا نام ہے سید احمد شہید رائے بریلی اور شاہ اسماعیل شہید۔ یہ 2 آدمی ہیں جو میدان میں آئے۔ اس کے واقعے پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں کہ
انگریز نے پنجاب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آزادی سے پہلے مسلم اکثریت کا علاقہ تھا. پنجاب کا ایک راجا تھا، راجا رنجیت سنگھ. راجا رنجیت سنگھ کے اوپر انگریز نے ہاتھ رکھا اور اس سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرایا. اس وقت کی تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں. مسجدوں کو استبل بنایا گیا. استبل جانتے ہیں؟ جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے. اور مسلم عورتوں کو بے پردہ کر کے، بے پردے کا مطلب یہ ہے بغیر لباس کے بازاروں میں گھمایا گیا، بے عزت کیا گیا اور ظلم و زیادتیاں کی گئیں. تو یہ حضرات سید احمد شہید جو کہ خلیفہ ہیں شاہ عبد العزیز کے، رائے بریلی لکھنؤ سے آگے، رائے بریلی کے پاس ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس کا نام ہے تکیہ. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہی کی اولاد میں سے ہیں. سید احمد شہید وہاں کے رہنے والے تھے، اور شاہ اسماعیل شہید جو بھتیجے ہیں شاہ عبد العزیز کے، یہ خلیفہ ہیں سید احمد کے. سید احمد تو خلیفہ ہیں شاہ عبد العزیز کے، لیکن شاہ عبد العزیز کے بھتیجے سید احمد و شاہ اسماعیل وہ خلیفہ ہیں سید احمد کے. لہذا شاہ اسماعیل شہید کو شاہ عبد العزیز کی وفات کے بعد سید احمد شہید نے شاہ عبد العزیز کی مسند پر دہلی میں بٹھا دیا تھا اور خود اپنے وطن واپس چلے گئے تھے. تو جب یہ ظلم ہوا رنجیت سنگھ کی طرف سے، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ خط لکھتے ہیں شاہ اسماعیل کے پاس دہلی، اور اس میں لکھتے ہیں کہ میں رنجیت سنگھ سے جہاد کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. تم اپنے شاگردوں کو، مریدین کو اور متعلقین کو لے کر مجھ سے سہارنپور میں ملاقات کرو. لہذا سید احمد شہید رائے بریلی سے چلے، اور رائے بریلی کا جو راستہ ہے ہم لوگ ہندوستان کے لوگ بخوبی واقف ہیں. لکھنؤ اور پھر ہردوئی اور شاہجہاں پور اور بریلی اور مراد آباد، یہ پورا ایک راستہ ہے. اس راستے سے ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے. تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 50 طلبہ کو لے کر نکلے تھے رائے بریلی سے. لیکن طریقہ کیا اختیار کیا تھا، جس شہر میں، جس بستی میں جاتے، وہاں پر مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور بتلاتے کہ کس مقصد کے لیے نکلیں. لہٰذا ان کی بزرگی، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی شخصیت، ان کا علم، ان کا رتبہ وہ ایسا تھا کہ وہ جہاں بیان کرتے وہاں سے لوگ ساتھ ہو جاتے. ادھر سے شاہ اسماعیل شہید دہلی سے چلے، اور انہوں نے بھی اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کیا اور راستے میں لوگوں سے ملتے چلے. الغرض میں قصے کو لمبا نہ کرتے ہوئے چھوٹا کرتا ہوں کہ سہارنپور میں جب پہنچے ہیں اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کی گنتی کی ہے تو 50 طلبہ کو لے کر نکلے تھے. یہاں پر 50,000 تھے. لہذا تاریخ کی کتابوں میں یہاں ایک شعر لکھا ہے، تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. اس کے بعد انہوں نے جہاد شروع کیا. اب جانتے ہیں کہ اب ہریانہ ایک الگ صوبہ بن گیا ہے، اس زمانے میں وہ سب پنجاب تھا. سہارنپور کے بعد دریائے جمنا ہے، اور جمنا کے اس پار یو پی ہے، اس پار پنجاب تھا. لہذا جمنا کے ادھر سہارنپور اور جمنا کے ادھر جمنا نگر. جمنا نگر سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا. کون تھے یہ لوگ؟
کہیں کے نواب تھے، جاگیردار تھے، فوجیں تھیں ان کے پاس، ایک عام لوگ تھے، بلکہ بوریا نشین لوگ تھے، مسجدوں میں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول پڑھانے والے لوگ تھے۔ لہٰذا انہوں نے یہاں سے جہاد شروع کیا، اور جمنا نگر اور پھر امبالہ وغیرہ بڑھتے چلے گئے، اور انہوں نے یہ سارا علاقہ فتح کیا۔ جس شہر کو فتح کرتے وہاں پر شرعی اعتبار سے ایک ذمہ دار متعین کرتے، قانون بناتے، عدلیہ نظام قائم کرتے، عدالت بنتی، قاضی چھوڑے جاتے، اور وہاں پر شرعی قوانین نافذ کیے جاتے، اور پھر آگے قدم بڑھا دیا جاتا۔ تو لمبا کام تھا۔ یہاں سے فتح کرتے چلے گئے امبالہ، اور پھر بھٹنڈا، اور پھر وہ آگے امرتسر اور لاہور، اور اس سے بھی آگے درہ خیبر جو کہ صوبہ سرحد پر ہے، پنجاب کا آخری علاقہ، وہاں تک فتح کیا۔ اور فتح کرنے کے بعد پنجاب کا کچھ علاقہ ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، ہمارے ہاں بھی ہے اس کا کچھ حصہ، اور کچھ حصہ پاکستان میں بھی ہے۔ تو چونکہ درہ خیبر تک چلے گئے تھے زمینی راستے سے، تو اب پہاڑی راستے سے واپسی کا ارادہ تھا۔ تو ادھر کی طرف سے واپس آتے ہوئے بالاکوٹ ایک شہر ہے پنجاب کا، جو اب پاکستان کا علاقہ ہے، تو بالاکوٹ میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ وہ ایک داستان ہے، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ وہاں یہ دونوں حضرات شہید ہوئے، اور آج بھی یہ بالاکوٹ میں مدفون ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے 4 افراد کا تذکرہ میں نے کیا، وہ چاروں کون تھے؟ ہمارے لوگ تھے، ہمارے بڑے تھے۔ 5ویں اور چھٹے یہ کون تھے؟ یہ بھی ہمارے بڑے تھے۔ 1832-33 میں یہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد بھی ان کی فوج کے بچے ہوئے افراد 1846 اور 48 یہاں تک کہ 52-53 تک اس علاقے میں لڑتے رہے ہیں، سارے ہمارے لوگ تھے۔ اور پھر آپ اس کے بعد کا دیکھیں کہ 1857 آ جاتا ہے۔ 1857 کا غدر تو آپ نے پڑھا ہوگا شاید کتابوں میں، ہندوستان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ انگریز کی نظر سے تو وہ غدر ہی تھا۔ بھئی بغاوت تو حکومت کی نظر میں بغاوت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ انگریز کی حکومت قائم تھی، لہٰذا جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ باغی کہلائے گا، لیکن ہمارے نظریے سے وہ بغاوت نہیں تھی، وہ غدر نہیں تھا، ہمارے نظریے سے وہ جنگ آزادی تھی۔ ہم اسے بغاوت یا غدر نہیں مانتے، ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اس جنگ آزادی میں کتنے غیر مسلم تھے؟ آپ اٹھائیے کتاب، تاریخ اٹھائیے، اور ہماری تاریخ پر اعتماد نہیں ہے آپ کو تو آپ آکسفورڈ یونیورسٹی چلے جائیے، انگریز کی لکھی ہوئی تاریخ دیکھیے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کی کتابوں میں تو شاید نہیں ملیں گی آپ کو، یا تو ہماری کتابوں میں ملیں گی یا پھر آکسفورڈ کی لائبریری میں ملیں گی آپ کو، ان کے ہاں نہیں ملیں گی۔ خیر، 1857 میں ہوا کیا؟ 1857 میں بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ کا انتقال ہوا۔ اب وہ شہید کیے گئے یا انتقال ہوا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ خیر، مسلمان خاموش تھا کہ بادشاہت قائم ہے، چاہے نام کی ہی ہے، اور بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم مل نہیں رہا ہے لڑائی کا، پھر بھی خاموش تھے لوگ۔ لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد اب تو 100% انگریز کا قبضہ ہے، لہذا میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں کون لوگ تھے؟
اس میٹنگ کی صدارت پتہ ہے کس نے کی؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس میٹنگ کے اندر شرکا کون کون تھے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد مدراسی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے اکابرین خالص اور خالص علماء تھے اس میٹنگ کے اندر۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میٹنگ کے اندر یہ تمام حضرات جو تھے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی زبان سے بھی یہ جملے نکلے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے بے سر و سامانی کی حالت میں، ہمارے پاس کیا ہے، کیسے ہم مقابلہ کریں گے؟ نہ تو وسائل ہیں دنیا کے لڑنے کے لیے، نہ افراد ہیں، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ مال و دولت ہے، کیسے لڑائی کریں؟ تو اس وقت ایک نحیف و نزار ایک شخص کھڑا ہوا۔ نحیف و نزار کا مطلب بہت ڈیل ڈول والا آدمی نہیں تھا، باڈی بلڈر نہیں تھا، خوب لمبا چوڑا نہیں تھا، کمزور سا، لاغر سا، پتلا دبلا ایک آدمی کھڑا ہوا، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا ہم آج اصحاب بدر سے بھی کمزور ہیں؟ کیا ان سے بھی کم افراد ہمارے پاس ہیں؟ کیا ان سے بھی کم طاقت ہمارے پاس ہے؟ کیا ان سے بھی کم مال و دولت ہمارے پاس ہے؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، ان سے کمزور تو نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان سے کمزور نہیں ہیں تو ہمارے پاس اب کوئی حیلہ نہیں بچا کہ ہم جان بچا لے جائیں، لہٰذا ہمیں اب میدان میں آنا ہی پڑے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص بانی دارالعلوم مولانا قاسم نانوتوی تھا۔ یہ قربانی کس کی؟ دو محاذ لڑے گئے، ایک پانی پت کے اندر، ایک شاملی کے اندر، اور اپنے سینکڑوں لوگ شہید کرا دیے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ شہید کرا دیے، کیونکہ 1857 جنگ میں جو شہید ہوئے وہ تو ہوئے، اس جنگ کے بعد جو اس جنگ کی وجہ سے شہید ہوئے ان کی تعداد تو بہت لمبی ہے۔ کس قسم کے ظلم سہے انہوں نے۔ اور رہی بات کہ جن کا نام آج آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان سب لوگوں کی قربانی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان کی قربانی بعد میں ہے، پہلے قربانی ہماری ہے، اور جتنی تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں۔ میں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اب تک اتنے لوگوں کا تذکرہ کیا میں نے، کب سے؟ 1702 سے 1857 آ گیا، کتنے سال ہو گئے؟ 150 سال۔ پھر بھی میں کہتا ہوں چلیے 1702 میں تو حضرت کی پیدائش تھی، نواب سراج الدولہ نے پہلی جنگ لڑی 1757-58 میں، 57-58 سے 1856، 100 سال تو ہو ہی گئے۔ 100 سال تک صرف اور صرف میدان میں ہم تھے، کوئی دوسرا تو تھا ہی نہیں۔ اور 1886 میں کانگریس بنتی ہے۔ یہ کانگریس پارٹی کب بنتی ہے؟ 1886، جبکہ 1857 کی جنگ آزادی اس سے کتنے سال پہلے ہوئی؟ 30 سال۔ یہاں قربانیاں دی، اور پھر 1867 میں 68 میں دارالعلوم دیوبند بنایا، کانگریس بننے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان میں لڑنے والے افراد ختم ہو گئے تھے، نئے افراد پیدا کرنے ہیں۔ اب کانگریس بنتی 1886 میں، اب مسلمان کے علاوہ دوسرے لوگ میدان میں آنے شروع ہوتے ہیں، جبکہ ہم انتہا کر چکے ہیں
کہ جب ہمارے افراد میدان میں لڑنے والے ختم ہو چکے ہیں، آپ اندازہ کریے کہ ہمارے آدمی ختم ہو چکے ہیں، اب لڑنے والے بچے نہیں ہیں، ہم دوبارہ افراد تیار کرنے کے لیے ادارہ بنا رہے ہیں، اس کے 30 سال بعد دوسرے لوگ میدان میں آنے شروع ہوتے ہیں۔ آپ یہ فرق سمجھ رہے ہیں؟ 86 میں کانگریس بنتی ہے، اب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن ابھی بھی انگریز کے خلاف ہندو اکثریت آنے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا اسی دارالعلوم کا پہلا طالب علم شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، وہ میدان میں آتے ہیں، اور جب میدان میں آتے ہیں، میدان میں آنے کے بعد قربانی دیتے ہیں، اور پھر اپنی آخری عمر میں آ کر کہتے ہیں، کب 1919 میں کہہ رہے ہیں، آپ ان کے جملے دیکھ لیں، کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ مالٹا سے واپس آنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ 150 سال سے، گزشتہ 150 سال سے انگریز کے خلاف صرف ہم لڑتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ غیروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے۔ ان کا یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ 1919 تک بھی ہندو اکثریت میدان میں انگریز کے خلاف آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ حضرت کا جملہ بتلا رہا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے علاوہ دوسرے ہمارے اکابرین نے، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے، اور اسی طریقے سے دوسرے اکابرین نے مختلف تحریکات چلائی، جیسے تحریک جمعیت علماء ہند چلائی۔ پہلے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال چلائی، پھر جمعیت علماء ہند چلائی، اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک خلافت چلائی۔ اسی طریقے سے ایک اور تحریک چلی، تحریک ترک موالات۔ یہ ساری تحریکات ہمارے بڑوں نے چلائی۔ غیروں نے، ہندوؤں نے صرف اور صرف ایک پارٹی کانگریس، اس کے پلیٹ فارم سے سیاسی لڑائی لڑی، قربانیاں دی، جیلوں میں گئے۔ ہم کسی کی قربانی کا انکار نہیں کرتے، ہم اپنی قربانی کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے مٹایا گیا ہے، جسے مٹایا جا رہا ہے، اور ہماری قوم جانتی نہیں جس کے بارے میں۔ اس سے یہ نہ تاثر لیا جائے کہ ہم دوسروں کی برائی کر رہے ہیں، نہیں، برائی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی قربانی بتا رہے ہیں، دوسروں نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر ہم کھلے دل کے ساتھ صحیح چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ ان کی قربانیاں ہماری قربانیوں کے مقابلے میں آدھی بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے، میں یہ بتا رہا تھا کہ صرف ایک کانگریس کے پلیٹ فارم سے لڑائی لڑی گئی، لیکن میں ابھی آپ کو منظم تحریکات 4-5 گنوا چکا ہوں۔ اتنی تحریکات چلائیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، انگلینڈ کے اندر پوری رات تقریر کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اس ملک کے اندر سانس لینا اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں جو ملک کے غلام ہو اور وہاں کے لوگوں کو اپنی غلامی کا احساس نہ ہو۔ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش بھی وہاں مت لے جانا، مجھے وہاں دفن بھی مت کرنا، میں ایسے غلام ملک کے اندر دفن نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں، یہ ان کا نہج تھا۔ آج ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ کی، یہ موضوع اتنا وسیع ہے، اگر موقع ہوا اور اس موضوع پر بات ہوئی تو میں 1857 کے بعد کی جو تحریکات ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں کی قربانیاں اس ملک کے اندر کتنی اہم ہیں، اور ان کو منظر سے ہٹانا ناانصافی بھی ہے اور ناممکن بھی ہے، اس لیے کہ آپ اپنے ہاں سے تو ہٹا دو گے، آکسفورڈ کی لائبریری کا کیا کرو گے؟ تو یہ ہمارے اکابر کی مختصراً میں نے یہ بتائی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر کافی بات ہو چکی ہے،
اور انشاءاللہ پھر اگر کبھی موقع ہوا تو اس موضوع پر بات کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے، یہ باتیں آج تک سامنے آئی نہیں، نہ کبھی سنی، تو اس میں کچھ پوائنٹ ہیں، انشاءاللہ آگے وقت رہا تو اس پہ بات ہوگی۔